ہمیں سب کو لگا دیا گیا، سب کو لگا دیا گیا، اللہ اللہ اللہ، سب کو لگا دیا کہ چلو یہ فرض پڑھنے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کئیوں کو نہ پتا ہو، لیکن یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی نسبت سے، یہ مغرب کے جو 3 فرض ہیں نا حضرت ایوب علیہ السلام، صبح کے جو ہیں فجر کے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی نسبت ہے۔ دعا قبول ہوئی، ہائے ہائے، 2 روایات آتی ہیں، ایک تو کہ ان کی دعا قبول ہوئی تھی، توبہ قبول ہوئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو آپ نے 2 نفل ادا کیے، وہ ہمارے لیے فرض بن گئے۔ دوسری یہ ہے کہ جب زمین پہ تشریف لائے تو اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، تو آپ بڑا ڈرے کہ یہ کہاں آ گیا، جنت سے نکالے گئے، تو وہ اندھیرے سے ڈر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سورج دن کی روشنی ہونا شروع ہو گئی، تو آپ نے وہ 2 نفل ادا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے اندھیرا دور ہو گیا۔ تو اس مناسبت سے بھی 2 روایت ہے، لیکن زیادہ جو کبھی روایت ہے وہ دعا قبول ہوئی۔ تو ہمارے لیے وہ دیکھیں پیاروں کی ادائیں، اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں عبادت بن رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب دین کو سمجھو تو صحیح، دین کیا ہے؟ آج وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی کا نام لیا شرک ہو جائے گا۔ ارے اللہ کو بھی بتاؤ جا کے کہ شرک ہوتا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ادا پسند آئی تو اس نے ہمارے لیے فرض بنا دیے، حضرت ایوب علیہ السلام کی ادا پسند آئی تو مغرب کے 3 فرض بنا دیے۔ اللہ کو بتا دو جا کے، لگتا ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کیسے ہوتا ہے، بندوں کو پتہ چل گیا شرک کیسے ہوتا ہے۔ ارے شرک مجھ سے پوچھو شرک کیا ہے؟ انسان کی اپنی ذات نفس کی پوجا کرنا سب سے بڑا شرک ہے۔ اللہ کی پوجا چھوڑ کے اپنے نفس کی پوجا کرنا یہ شرک ہے۔ انسان کی اپنی ذات ہونا سب سے بڑا شرک ہے۔ کس شرک کی بات کرتے ہیں؟ شرک کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، شرک ہوتا کیا ہے؟ خود پتا کرو شرک کس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کرتے ہیں، اللہ شرک سے بڑا پاک ہے۔ اللہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، شرک کیسے ہو گیا؟ فرعون نے کہا تھا میں ہوں اللہ، دیکھو کیا کیا اس کے ساتھ۔ نمرود نے کہا تھا میں ہوں اللہ، دیکھو کیا کیا اس کے ساتھ۔ ارے یہ بات اور ہے، تیرے سمجھنے میں فرق ہے۔ تیری اپنی ذات سب سے بڑا شرک ہے۔ اپنی ذات کو جس دن تم مٹا لے گا اس دن بات بن جائے گی۔ اللہ الصمد، تو یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اس کائنات کی کیا ہے؟ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدیث نعمت کیا کرو، نعمت کا چرچا کیا کرو، نعمت کو یاد کیا کرو۔ پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ کل کا موضوع ہے، نعمت کیا تھی بنی اسرائیل کی اوپر؟ مائدہ اترا تھا، مائدہ اترا تھا، من و سلوہ جس کو کہتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعا کی نا، سورہ مائدہ میں آتا ہے، کہا کہ ہمارے لیے مائدہ اتار تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ دن عید قرار پائے۔ ہم اس دن خوشی کیا کریں گے، عید منایا کریں گے۔ ہم اس دن کیا کیا کریں گے؟ عید منایا کریں گے، خوشیت منایا کریں گے۔ من و سلوہ جس دن اترا عید منائیں گے۔ اچھا اترا کیا؟ من و سلوہ۔ بنی اسرائیل کیا کر رہی ہے؟ عید منا رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ من و سلوہ اترنے پہ عید منا رہی ہے۔ امت محمدی جس نبی کی خاطر پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے مومنوں کے اندر اپنا رسول بھیجا۔
سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے مومنوں کو اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. کوئی دیتا ہے اپنا محبوب؟ اللہ کا ضرور دیکھو تو دنیا دار کسی سے پیار کر لے گا، وہ کہتا ہے کہ دوسرا اس کو کوئی دیکھے ہی نہ. ہم مرید ہیں نا پیر و مرشد، ہمیں پیر و مرشد سے محبت ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے جتنی محبت سرکار ہم سے کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے، کریں بھی نہ. ہوتا ہے نا ایسے، حق ہے، ہونا چاہیے. آگے مقدر کی بات ہے، کوشش سب کی ہی ہونی چاہیے. تو لیکن وہ محبوب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا عشق کرنے کا انداز علیحدہ ہے. میرا یہ احسان یاد رکھنا، اپنا محبوب تم میں بھیج رہا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں پہ یہ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب ان میں مبعوث کیا. اس لیے یہ میرا احسان سدا یاد رکھنا. کسی چیز پہ اس نے احسان نہیں جتایا، رسول بھیجنے پہ احسان جتایا، جس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بات ہے. یہ بات بہت بڑی ہے. اللہ الصمد، یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آیا. اتبا ایک بادشاہ گزرا ہے. اتبا ایک بادشاہ گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے بادشاہ گزرا ہے. اس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا. پوری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا. میں پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہوں. اچھا، چلتا رہا پتہ نہیں کتنے گھوڑے سوار، یہ وہ بڑی فوج تھی اس کے پاس. جس ملک کے پاس جاتا اتنی فوج تو ہوتی نہیں تھی کسی کے پاس، وہ فوراً ہتھیار ڈال دیتے، وہ اس کو قبضہ کر لیتا. لیکن اس کی ایک اچھی عادت تھی، وہاں سے کچھ علماء اور اللہ کے نیک بندے اپنے ساتھ لے لیتا. اللہ کے نیک بندے اپنے ساتھ لے لیتا. چلتے وہ مکہ شریف آ گیا. مکہ آ گیا. اب مکہ کو جب آیا تو کوئی اس کے پاس گیا ہی نہ. مکہ والوں کو اپنا مان تھا، اور مان ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ مکہ والے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس خانہ کعبہ ہے. کوئی گیا ہی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کوئی آیا نہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، اس لیے یہ کسی کو پرواہ نہیں کرتے، کسی کی خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں. وہ کس حالت میں تھی وہ بات علیحدہ. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں صبح خانہ کعبہ کو شہید کر دوں گا. میں کیا کروں گا؟ صبح خانہ کعبہ شہید کر دوں گا. کہتے ہیں اس کی یہ بات سوچنے کی دیر تھی تو اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کے ناک سے، منہ سے پیپ بہنا شروع ہو گئی. پیپ بہنا شروع ہو گئی. وہ بڑا پریشان. اس نے بڑے حکیم اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک تھے، بڑا پریشان. اللہ تو اس نے جو اللہ کے نیک بندے کو ساتھ لے لیتا تھا، ان میں جو سب امیر تھا ان کا، اس نے اس کو بلایا کہ یہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہو گیا ہے، دیکھو مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی زمینی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی بیماری ہے. تب پھر انہوں نے کہا تم نے خانے کعبے کے متعلق کوئی گمان تو نہیں کیا؟ خانے کعبے کے متعلق کچھ سوچا تو نہیں؟ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیں، یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیں. خانہ کعبہ کے متعلق گمان کیا تو اس کا یہ حال ہوا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
فرمایا اے کعبہ تیری حرمت بڑی ہے، میں مانتا ہوں تیری حرمت بڑی ہے، لیکن یاد رکھ میرے مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، میرے مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ تو ہم جو دن رات دل توڑتے رہتے ہیں، کبھی سوچا بنے گا کیا؟ ٹادے مصدر ٹادے مسجد ٹادے جو کچھ ٹہدا، ایک بندے دا دل نہ ٹاوی رب دلاں وچ رہندا۔ اللہ، تو اس نے کہا کہ اگر تو نے کعبے کے متعلق کوئی گمان کیا ہے تو توبہ کر لے۔ انہوں نے کہا جی میں ابھی توبہ کرتا ہوں، دل سے تو تائب ہوا، بیماری جاتی رہی۔ اس نے کعبے کو تائف دی، ان لوگوں کو تائف دی، ادھر سے چل پڑا، آگے مدینہ شریف آ گیا۔ جس جگہ پہ اس وقت مدینہ ہے وہ جگہ آ گئی، مدینہ اس وقت وہ شہر نہیں تھا، اب مدینہ شہر بسایا جا رہا۔ اللہ کے عشق کرنے کا طریقہ دیکھو، مدینہ شہر بسایا جا رہا۔ کیا کیا؟ وہاں پہ رات ٹھہرے تو صبح جانے کی بات کی نا، تو حدیث میں آتا ہے، صحیح کتابوں میں درج ہے کہ وہ جو 400 اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا، ہم نہیں جائیں گے ادھر سے۔ انہوں نے پوچھا بلا کے کہ آپ لوگ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو وہ جو امیر تھا اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کعبے کا واقعہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل مجھے یاد ہے، لیکن جو کعبے کو بسانے والا آخری نبی ہے، آخری آرامگاہ اس شہر میں ہوگی، اس جگہ پہ ہوگی۔ وہ امیر کو دیا، وہ اس امیر کو دیا جس نے اس کو بتایا تھا کہ یہ آسمانی بیماری ہے، ایسے گارڈین رہے گا۔ اور خط کیا دیا کہ میں اتوبہ عمیری آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کا پہلا امتی بننا چاہتا ہوں۔ 1000 سال پہلے، اور یہ نسل در نسل خط چلے گا۔ وہ چلتا رہا، وہ چلتا رہا، کئی پیڑھیاں گزر گئی، 1000 سال ایسے پورے تھوڑے ہوئے۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے، ٹائم آ گیا، وقت آ گیا۔ دیکھیں ایمان افروز بات ہے، وقت آ گیا۔ مدینے کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں قیام کیا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، رک جاؤ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی جس گھر کے آگے جا کے بیٹھ جائے گی میرا قیام کرتی ہوگا۔ اونٹنی چلتی رہی، ایک گھر کے آگے جا کے بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، اور پتہ ہے وہ کن کی اولاد میں سے تھا؟ وہ جو امیر تھا ان اللہ کے نیک بندوں میں سے امیر تھا، وہ جو اتوبہ ہوئے گھر بنا کر گیا تھا نبی کے لیے، اسی گھر کا وہ تھا۔ تو جب وہاں بیٹھے تو آپ نے کہا ابو ایوب میرا سب کو دو ذرا۔ وہ نسل در نسل کا چلتا آ رہا تھا، میرا خط کو دو نا۔ آپ نے وہ خط دیا، خط کو پڑھایا، فرمایا کہ گواہ رہنا کہ یہ میرا سب سے پہلا امتی ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے، گواہ رہنا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہی اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کا گھر بنوا دیا تاکہ کوئی احسان نہ کرے کہ میرے محبوب کے لیے اس نے کچھ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے محبت کرتا ہے، اس کے محبت کرنے کی یہ انداز ہے۔ اور آج ہم سب اکٹھے جو ہوئے ہیں، دور نزدیک سے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے ہیں، اس لیے دھیان ادھر ادھر چھوڑ دیں، صرف اپنے رب اور اس کے رسول کی طرف دھیان کریں کہ اس کے لیے آئے ہیں۔
چند لمحے جو بیٹھے اس کے لیے بیٹھے، اس کی طرف یکسو ہو کر بیٹھے، تاکہ آپ کے دلوں کے دامن، آپ کے دلوں کی جھولیاں، آپ کی روحیں دھل کر ادھر سے جائیں، یکسو ہو جائیں، اس کی طرف توجہ کر کے بیٹھے۔ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے آئے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ کسی کو خالی نہیں بتاتے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ہم سب اس کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے، کسی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ آج سب سے بڑی عید ہے، عید میلاد النبی، جسمانی گڑی چمکت ہے باقا چاند، آج وہ سب سے بڑی عید ہے، ہم سب اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کا آنا جانا، آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں محفل سماعت شروع کرتے ہیں، ایک نعت ہوگی، اسی دیر میں قوار پہنچ آتے ہیں، نزدیک آ گئے، پھر ہم محفل سماعت شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔